السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک سا ہوں۔ یہاں پہ ولاگ ہو چکا ہے شروع کیا یہ 2-3 دن کا پہلے کا پڑا ہوا ہے۔ میں ذرا بھائی کے گھر تھی تو ابھی تو میں خیر اپنے گھر واپس آ چکی ہوں وہیں پہ اپنے گھر میں ہی اس کی وائس اوور کر رہی ہوں۔ وہاں پہ جب بندہ ٹریول میں ہو کہیں ہو تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیلی کا ولاگ اپلوڈ کرنا، اس لیے یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا اسے تو اپلوڈ کرو، ساتھ آگے بھی ویڈیو بنتی جا رہی تھی، ایون میری گیلری میں بھی جگہ نہیں رہی تھی تو میں نے سوچا اب اس کو اپلوڈ کر ہی دیں۔ یہ میں نے سارے مسالے ڈال کے گوشت میں ادرک لہسن کا پیسٹ اور یہ پیاز کو براؤن کر کے اور سارے مسالے مکس کر کے میں ڈال چکی تھی، اور یہ بریانی مسالہ لاسٹ پہ ڈالا ہے کیونکہ یہ میں بھول گئی تھی ڈالنا، تو اس کو ڈال کے مکس کر کے مائنیٹ کر کے اس کو میں 1 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی۔ خیر میں مرچیں بھی بھول گئی، وہ بھی میں نے پھر لاسٹ پہ اوپر ڈال کے رکھ دی تھی۔ ابھی یہ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا تو اب میں کرنے لگی تھی مسالہ ریڈی تیار بریانی کے لیے۔ آئل ہو چکا تھا گرم تو اس کو میں مکس ڈال کے تو اس کو اچھے سے میں بھونوں گی۔ اب کوئی اور ضرورت نہیں ہے کچھ بھی مسالہ ڈالنے کی، اب بس اس کو ایسے ہی بھونوں گی۔ یہ دیکھیں اب میں اس کو بھون رہی ہوں، تقریباً میں نے 15 منٹ تک اس کو بھونا تھا، پھر پانی لگا کے ہلکا سا چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ جو ہو چکا تھا ریڈی۔ اب میں کرنے لگی تھی یہاں پہ چاول ابائل، تو اس کے لیے یہ دیکھیں زیرہ وغیرہ آئل اور لیمن ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا پانی ابائل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ بھی ساتھ میں بنانے لگی تھی رائتے کے لیے میں نے ساری سلاد کاٹ کے تو اس میں اب یوگرٹ ڈال دیا، پھر میں مائس بھول چکی تھی پھر وہ اوپر ڈالا۔ آج ہر چیز ہر کام میں ایک چیز لازمی بول رہی تھی اور پھر میں بعد میں وہ ایڈ کرتی تھی۔ خیر چاول بھی ابائل ہو چکے تھے، اب میں ان کو کر دوں گی دم لگا دوں گی۔ دم لگا دیا تھا میں نے لیکن یہ تھا کہ اتنی لیٹ ہو گئی تھی بریانی، پہلے تو میں بیٹھی رہی، میں بنانی ہی شروع لیٹ کی تھی، پھر بچوں کو بھی بھوک لگ گئی، ہسبینڈ بھی آ چکے تھے، بھائی بھی آ چکے تھے، سب مجھ سے ایون ہسبینڈ کو چوٹ بھی لگی ہوئی تھی، وہ اتنا اندر آرام کر کے باہر بار بار آ رہے تھے کہ ابھی تک کھانا نہیں کیا ریڈی ہوا، اور میری واقعی بریانی کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ پھر بھائی نے کہا شکر ہے بچوں نے شور کیا ہے تو تم نے دم اتار دیا، ورنہ آج تو تم ہمیں بھوکا مارو گی۔ ادھر اتنا فنی سین ہوا میں نے یہ ہوا تھا کہ میں نے بریانی کو دم دے کے ہم ویسے ہی کچن میں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی بڑی تیزی سے چل کے کچن میں آئے، ان کو لگا کہ ہم نے سب نے کھانا کھا لیا اور بھائی پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب دیکھا اس نے کہ ابھی تو دم پڑا ہوا ہے اور بریانی ابھی تک ہم نے بھی نہیں کھائی۔ خیر بھائی میرے ذرا بھوک کے معاملے میں یہ ہے کہ کھانا ٹائم پہ کھاتے ہیں، مثلا کہ بھوک نہیں ان سے برداشت ہوتی۔ کھانا وغیرہ کھا کے تو ہم یہاں پارک آ گئے تھے بچوں کو لے کے۔ میں تو تھوڑا میرا عادت ہے کہ میں لنچ کے بعد تھوڑا آرام کرتی ہوں، لیکن ہسبینڈ مجھے آرام ہی نہیں کرنے دیتے جب وہ گھر ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتے ہیں یا گھر سے بھائی لے جانا، تو اسی طرح ان کی عادت ہے۔ تو میں نے بولا بھی تھا کہ پارک نہیں جاتے، اس دن ہو کے آئے ہیں تو آج رہنے دے، کہتے ہیں نہیں چلتے ہیں بچوں کو لے کے، گھر بچے تنگ کر رہے ہیں تو چلو انہیں لے کے چلتے ہیں۔ پھر خیر مجھے بھی آنا پڑا کیونکہ بچے پھر ادھر کھیلتے ہیں، پھر ان پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے میں بھی ساتھ آ گئی۔ یہ دیکھیں زمل ساتھ سیڑھیوں کے جانے کے بجائے یہیں سے دونوں بہنیں جا رہی، زمل پہلے جا رہی تھی، پھر خانی بھی اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے جانے لگ گئے۔ بچے تو ایسی جگہوں پہ بے شک انہیں ڈیلی لے کے آؤ وہ تو بس انجوائے کرتے ہیں لیکن ہاں بچوں واقعی سچی میں بہت انجوائے کرتے ہیں ایسی جگہوں میں، انہوں ایزیلی کھیلتے ہیں۔ اور یہاں پہ فل آواز میں میوزک لگا ہوا تھا اور خانی ساتھ ساتھ ڈانس کر رہی تھی رک رک کے، اور زمل دیکھے یہیں سے ہی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ بھی بچے بس جھولے لے جا رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے، اور خیر میں نے خود بھی جھولے لیے، میرا دیکھ دیکھ کے خود بھی دل کرتا تھا تو میں نے بھی پھر لیے۔ خیر یہاں پہ ابھی یہ ہوا کہ زمل یہ ایک پارٹ علیحدہ بنا ہوا ہے جو بالکل چھوٹے بچوں کا بنا ہوا تھا، تو 2 دن سے ہمارے ادھر نہیں آئی، آج پتہ نہیں اس کی نظر اس پہ پڑ گئی، اور جب ہم واپس گھر جانے لگے تھے تو تب اس کی نظر یہاں پہ پڑ گئی، اور پھر دیکھیں ہسبینڈ اور دونوں بیٹیاں تو گاڑی تک پہنچ گئی ہوں گی، اور میں اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بیٹا نکلو، اور وہ نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں نے اس کو پیزے کا بہانہ دیا اور میں اس کو یہاں سے اٹھا کے زبردستی لے گئی۔
ابھی ہم جا رہے تھے گھر واپس، بچوں کو پھر کھانا بھی دینا تھا تو بھوک بھی انہیں لگ رہی تھی، تو میں نے کہا ابھی چلتے ہیں شرافت سے گھر واپس۔ یہ دیکھیں ہسبینڈ کی میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی کہ ان کے نا آج پاؤں پہ آ گئی تھی موچ، تو اتنا درد ہو رہا تھا، میں نے کہہ رہی تھی اب کام سے آئے ہیں اب آرام کریں، بچوں کو نہیں لے کے جاتے، تو اس درد میں اور ایسے چلتے ہوئے بچوں کو لے کے گئے ہیں ضد کر کے کہ نہیں ان کو لے کے ہی جانا ہے۔ خیر زمین یہاں پوچھتی رہی تھی کہ ماما بابا کو کیا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ ابھی گھر ہم واپس آ چکے ہوئے تھے، تو زمل یہاں پہ اپنے ماموں کے ساتھ مستیاں کرنے لگ گئی۔ بھی میں نے ان کے لیے پیزے آرڈر کیے ہوئے تھے، کیونکہ زمل کو میں نے بول دیا تھا نا پیزا، تو وہ پھر بار بار کہہ رہی تھی، تو پھر میں نے گھر آ کے ویسے بھی بریانی تھی تو میں نے کہا یہ نہیں کھائیں گی شام کو دوبارہ، تو بچے کہاں چاول بار بار کھاتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں ان کو نا پیزا میں آرڈر کر دیتی ہوں۔ یہاں پہ ان کے لیے میں نے پیزا منگوایا تھا۔ ہسبینڈ اور بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں تم روٹی بنا دو، ساتھ کباب وغیرہ کر لیتے ہیں کیونکہ بریانی وہ بھی نہیں کھائیں گے دوبارہ۔ یہاں سے ویڈیو ہو جاتا ہے شروع تب کا جب ہم گھر واپس آ رہے تھے، اور میں تو گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہی تھی کرکرے، اور ہسبینڈ چلا رہے تھے گاڑی، اور میں تو سفر انجوائے کر رہی تھی، خانی بھی اپنا ٹیب دیکھ رہے تھے، بچے بھی ساتھ، ہم بس کرکرے کھائے میرے ساتھ سب بچوں نے۔ میں راستے میں نا جب ہم اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے یہاں پہ، اور میں یہاں پہ اتر گئی تھی نیچے کیونکہ میری بیٹی کی اپائنٹمنٹ تھی، تو میں نے ہسبینڈ سے بولا مجھے اتار دے۔ جب میں وہاں گئی تو ڈاکٹر کی بیل دی جا رہی تھی تو وہ اوپن ہی نہیں کر رہی، میں نے جب اسے کال کی تو میں نے بتایا میری اپائنٹمنٹ ہے تو دروازہ اوپن کریں، کہتی ہے آج تو کوئی اپائنٹمنٹ ہے ہی نہیں، تم کس اپائنٹمنٹ پہ آئی ہو؟ میں نے کہا کہتی ہے تمہاری کل ہے، جب میں نے اسے نام بتایا نا کہ یہ نام ہے تو اس نے کہا نہیں تمہاری کل اس ٹائم ہے۔ خیر وہاں سے پھر چل کے میں واپس بڑی بیٹی کے ساتھ گھر آئی، یہ کچھ میں نے بیگ سے پیسے نکال رہی تھی، یہ بھائی نے مجھے دیے تھے پاکستانی پیسے تھے، تو میں ان کو نا سب کو اوپن کر رہی تھی، میں نے تب وہاں تو نہیں گنے، بھائی نے ویسے مجھے نکال کے دے دی، یہ لو رکھ لو پیسے پاکستانی ہے نا، تو وہ گئے تھے تو شاید واپس لے کے آئے ہوں گے۔ یہ دیکھیں اب سارے میں یہاں پہ نا گن رہی تھی، تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کہ یہاں کے جو وہ بھی تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، کاغذ کے ہی وہ بھی نوٹ ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں یہاں والے یورو اتنے گندے نہیں ہوتے، اور میرے یہاں ہوتے ہی نہیں گندے، پتہ نہیں یہ کیوں اتنے گندے ہوتے ہیں پیسے ہمارے پاکستانی، شاید یہ ریزن کا مجھے نہیں سمجھ، تو میں وہی غور کر رہی تھی، باقی تو سب مجھے پتہ ہے یہ شاید میرے بعد ہی بنا ہے نوٹ، مجھے جب میں وہاں رہتی تھی تب یہ نہیں تھا۔ میں اس کو بھی نہ چیک کر رہی تھی، ٹوٹل جب میں نے گنے نا 3-4 دفعہ گنے، مجھے بڑی مسٹیک ہو رہی تھی، اب تو عادت بھی نہیں رہی ان پیسوں کو گننے کی، تو 6,000 بنے تھے، 6 کچھ بنا تھا نا، میں نے کہا خیر چلیں پاکستان جائیں گے تو یوز کر لیں گے۔ یہاں پہ ابھی میں موسم چیک کر رہی تھی، گھر آنے کے بعد ساتھ ساتھ کام وغیرہ بھی کہ سارے صفائیاں کی، گھر تو بند تھا صاف کر کے گئی تھی لیکن پھر بھی گھر آ کے مجھے صفائی کرنی پڑی، کپڑے میں نے ہاتھ سے کافی دھوئے، اور یہ دیکھیں یہ فروٹ لگا ہوا ہے تو میں اس کو نہ دیکھ کے اوپر سے ترستی رہتی ہوں، میرے ہاتھ نہیں آتا، یہ یہیں لگا رہے گا، یہیں سے گر کے ختم ہو جائے گا، اس کو کوئی نہیں اتارتا، اور میں اس کو نہ ایسے اوپر کھڑی ہوتی ہوں اور دیکھ کے نہ اس کو ترستی رہتی ہوں کہ یہ میرے ہاتھ، ایک دفعہ میں گئی جاتی ہوں نیچے نا تو 1-2 اتار کے لے آتی ہوں، ٹیسٹی ہوتے ہیں صحیح ہے لیکن ان کو کوئی اتارتا ہی نہیں ہے۔ خیر یہاں پہ یہ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے خود ہی۔ یہاں پہ ابھی میں نے سارے ہاتھ سے کپڑے دھوئے، ہسبینڈ نے تو پکوڑے بنائے، میں آ کے اتنا کام کرنے لگ گئی نا تو میں تھک گئی، تو کھانا پھر نہیں تھا تو پھر اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے جلدی جلدی پکوڑے بنا لیے، ہسبینڈ نے کہا چلے میں پکوڑے بنا لیتا ہوں تو تم روٹیاں بنا دینا۔ یہ انہوں نے بنائے تھے پکوڑے، ویڈیو زیادہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ وہ کہاں بناتے ہیں، میں ہی آ کے بس تھوڑا سا شارٹ لے کے چلی گئی تھی۔ یہاں پہ پھر یہ بھی نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے، جب میں بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے ہم گئے تھے، مجھے بھی کچھ کام تھے باہر تو پھر میں بھی ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ کہ ہسبینڈ نے جو میں نے گفٹ کیا ہوا تھا وہی شرٹ پہنا تھا، تو ابھی وہاں پہ بیٹی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، خیر مجھے لگا نیچے اترے، وہاں پہ ابھی پیچھے بیٹھ رہے تھے گاڑی پہ، مجھے لگا اسکول کے پاس والا ویڈیو ہے، نہیں یہ بھی ہم جا رہے تھے، وہ جب گاڑی میں بیٹھے تھے وہ والا ویڈیو تھا۔ مجھے کام تھا اس لیے میں بھی ساتھ آ گئی تھی۔ ابھی اللہ حافظ۔ خانی ابھی یہاں پہ مجھے اللہ حافظ کر رہی تھی، اور وہ دیکھے اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی ہے اسکول میں۔ یہی منتھ رہ گیا بچوں کا اسکول کا، بڑی بیٹی کو تو خیر 9 کو چھٹیاں ہو جائیں گی، لیکن اس بیٹی کو نا یہ سارا منتھ لاسٹ پہ چھٹیاں ہوں گی۔ بیٹی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، تو ابھی کام تھا پوستے پہ تو ہم وہاں جا رہے تھے۔
سو وہ کچھ فیس پے کرنی ہے، پاسپورٹ جمع کروانے تھے تو اس کی پہلے فیس پے کرتا ہے تو وہ پوستے میں کرنی تھی ہمیں. سو کل ہماری اپوائنٹمنٹ ہے، کستورا جانا ہے ہمیں، تو اس کے لیے اسی کام کے لیے آج ہم یہاں آئے ہیں. یہاں سے ابھی ہم لے رہے تھے نمبر، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی دراصل ہم نے جو کیٹیگری ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اگر آپ کا کام کوئی اور ہے تو اس کے لیے آپ کو پرچی اور نکالنی پڑے گی، اس لحاظ سے نا تو وہ دیکھنے میں ذرا ٹائم لگ گیا. سو ہم نے یہاں پہ پیسے پے کیے اور اب ہم جا رہے تھے واپس. مجھے کرنی تھی گروسری بھی، تو میں نے کہا چلیں، مجھے وہ واؤچر بھی ملے ہوئے ہیں تو وہ لگانے تھے، تو میں نے کہا چلیں وہ بھی لگا آتے ہیں، آج گروسری بھی کرنی تھی. سو یہاں پہ آئے مارکیٹ، یہاں پہ گروسری وغیرہ کی تھی. سو کافی ٹائم سے میں نے نہیں کی تھی، ہسبینڈ نہیں گھر رہ رہے تھے تو مجھے جو ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی وہ لے جاتی تھی، تو میں نے کہا اب چلیں اچھی خاصی والی جو گروسری ہے وہ کر کے آتے ہیں. تو گروسری کرنے کے بعد یہاں پہ میں آ گئی تھی اپنی دوست کے گھر. ہسبینڈ کو کچھ کام تھا دوست کے ہسبینڈ سے، تو کام نہیں سوری خیر وہ بیمار تھے تو ان کا پتہ ہی لینے آئے تھے ویسے ہم. تو دوست سے بھی میں کافی دنوں سے نہیں ملی تھی، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں چلو تم بھی آ جاؤ نا ساتھ. بچے اسکول تھے تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں. تو دوست یہاں پہ پہلے بیٹھے رہے، تو بعد میں دوست اٹھ کے کھانا بنانے لگ گئی. بہت منع کیا لیکن دوست نہ کہاں سنتی ہے، وہ بات کہتی ہے میں ساتھ ساتھ باتیں تم کرو میں بناتی ہوں. میں نے کہا ہم اس ٹائم آئے ہیں کہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے نا. اور آ کے پہلے تو میں نے خود بول رہا تھا کہ مجھے ناشتہ کرواؤ، میں نے ناشتہ کیا، پھر جوس وغیرہ بنا کے ہم پینے لگ گئے. تو بھوک بالکل نہیں تھی، 12 ہو گئے تھے لیکن بھوک ہے ہی نہیں تھی. تو پھر کھانا میں نے رکوا دیا بیچ میں کہ اب مت بنائیں مزید، ہم جوس ہی پئیں گے بس. سو یہاں پہ جوس پیا اور دوست ساتھ ساتھ بناتی رہی. بعد میں پھر اس نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے نہیں کھا کے جانا نا تو ساتھ لے جانا، اب 12 ہو گیا گھر جا کے تم پھر بناؤ گی تو تم لے جانا ساتھ. خیر کھانا بنانے کے بعد میں نے دوست کو یہاں پہ بٹھایا زبردستی مشین کے اوپر. میرے یہ کچھ تروپے تھے، ٹانگ کے تروپے، کانٹے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ سارے لگوانے تھے. میں نے بھیجے ہوئے تھے کپڑے، اور میری دوست نے میرا شاپر لے کے بیڈ کے نیچے رکھ دیا ہوا تھا. میں نے کہا نکال لینا، میری دوست نے پھر چلے جانا UK، اس کی فیملی ہے وہاں تو وہاں چلے جانا ہے. تو میں نے کہا میرا یہ شاپر مجھے فارغ کر کے دینا خالی. تو وہ سارے میں نے صحیح کروائے، جو کچھ بچوں کے کپڑے تھے بس ایک ایک نا اس کو لگنا تھا سٹچ، تو وہ لگوایا اور میں وہ لے کے گھر واپس آ گئی. اور کھانا ریڈی تھا، بس روٹی بنائی اور پھر ہم نے لنچ کر لیا. اس کے بعد یہ والا ویڈیو یہاں سے آج کا ویڈیو ہے جب ہم کستورے گئے تھے. کل ہم نے پیسے جو میں کہہ رہی تھی پے کیے تھے نا، اس کے آج پاسپورٹ جمع کروانے تھے تو نیو کروانے تھے، تو اس کے لیے ہم جا رہے تھے. سو خانی کی یہاں پہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نکلے تھے نا تو تبھی وہ تھوڑی نا لو فیل کر رہی تھی، کہ مجھے سونا ہے، اچھا فیل نہیں کر رہی تھی. لیکن خیر ہماری اپوائنٹمنٹ تھی اور وہاں بچوں کو لے کے جانا بھی ضروری تھا کیونکہ سب کے پاسپورٹ تھے، تو پھر اس لیے. اور کستورے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ جوتا بھی غلطی سے یہ پہن آئی اور پیچھے سے اس کا زخم ہے وہ لگ رہا تھا. تو اور کچھ کستورے میں آنے کا اتنا پریشر بندے پہ ہوتا ہے نا کہ آپ اچھے سے، میں تو بالکل ویڈیو بنانے کے موڈ میں نہیں تھی، کہ اتنا پریشر تھا کہ کوئی چیز کی کمی نہ ہو جائے، پھر نئی اپوائنٹمنٹ دینی پڑتی ہے. تو اس چکر میں نے تو آج کوئی ویڈیو نہیں بنایا. جو یہ تھا کستورے کا آج کا بس اتنا سا ویڈیو تھا. یہ بھی واپسی کا جب ہم جمع کروا کے آ گئے تھے اور جمع ہمارے ہو گئے تھے. سو یہیں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت، نیکسٹ کسی ولاگ میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.